الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر، جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں علم کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کی جو مجلسیں ہیں ان مجلسوں کے اندر استقامت نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے جو بات ہم اس میں کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، شہرت دکھاوے اور ہر طرح کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اسی طریقے سے شیطان اور شیطان کی ذریت کے حملوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں ارکان ایمان میں سے تیسری چیز ہے، تیسرا رکن ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ کس پر ایمان لانا؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں نازل کی، جو مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ تھی، ان پر ایمان لانا۔ اور علماء نے اس کی تعریف یہ بھی کی ہے۔ میرے پاس دکتور مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاد ہیں، دکتور کریم عبداللہ، ان کا مشہور مذکرہ ہے عقیدے کے تعلق سے جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ میں چند کچھ باتیں آپ کو جو ہے اس سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کتاب ہے یہ بہت اعلیٰ معیار کی کتاب ہے۔ آپ کو یہ اس طرح کی باتیں شاید کتابوں میں جلدی نہ ملیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں عقیدے کے ماہر، وہ جو ہے نوٹس بنا کے اپنے طلبہ کو دیتے ہیں، یا وہ دروس یا محاضرہ لیکچر دیتے ہیں تو طلبہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور نوٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ چیزیں جمع کرتے ہیں۔ تو کتاب، جیسا کہ ہمیں دروس اللغہ العربیہ کے اندر جو لوگ شریک کو جانتے، کتاب کتب کی جمع ہے۔ کتاب کی جمع کتب ہے، یعنی بہت ساری کتاب، اور کتاب کیا ہے؟ کتاب واحد ہے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ کتب یکتب سے ہے، مطلب ہوتا ہے لکھنا وغیرہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو شیخ کریم عبداللہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں کتابوں سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ کتابیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں۔ رہا مسئلہ کہ کتابوں پر ایمان لانے کا معنی، تو آپ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان کتابوں پر جن کتابوں کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ذریعے سے ان کتابوں کا نام لیا، اور تم یہ ایمان لاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی، لیکن اس سے ہمیں ان کتابوں کے تعلق سے علم نہیں، ان کے نام وغیرہ نہیں معلوم، اور ان کی تعداد بھی ہم کو نہیں معلوم کہ کتنی تعداد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم یہ ایمان لائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے، ہم چاہے ہمیں نام معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، ہم ایمان لائیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں تھیں۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ کتابوں پر ایمان لانا، تو کتابوں پر ایمان لانا اس کا مطلب یہ ہے، شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی الایمان باصولها التي انزلها اللہ عز وجل، یعنی اس کتاب کی جو اصول ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں، ان چیزوں پر جو ہے ایمان لانا۔ بخلاف ما یوجد بین ایدی الناس اليوم لما وقع فيه من التحریف والتبدیل، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ کا کلام، قرآن پر ایمان لانا، اس کے علاوہ اور اس پر عمل کرنا، اس کے علاوہ جو کتاب ہیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو آج لوگوں کے ہاتھوں میں، اس میں تحریف اور تبدیل ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، معنوی تحریف بھی ہو چکی ہے،
یعنی معنی کو بھی چینج کر دیا گیا ہے، لفظی تحریف بھی ہو چکی ہے، یعنی لفظوں کو بھی چینج کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاں فلاں کتاب فلاں نبی پر نازل کی، لیکن ہم ان کتابوں کی اتباع کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ قرآن جو ہے ہمارے لیے اتباع قرآن کی واجب ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے ان کا ایک قول ہے، ضروری نہیں کہ بات صحیح ہے، ان کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی۔ کتنی؟ 104 کتابیں، اور ان 104 کتابوں کا جو معنی، جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 کتابوں کے اندر جمع کر دیا۔ اور 4 کتابیں کیا ہیں؟ تورات، انجیل، قرآن، زبور۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان چاروں کو پھر ایک کتاب کے اندر جمع کیا، یعنی ان تینوں کو جو ہے ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا، اور کیا وجمع معانیها فی القرآن، اور ان کے معنی کو جمع کر دیا قرآن کے اندر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر قرآن کے معنی کو جمع کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفصل، جو مفصلات صورت ہیں ان صورتوں کے اندر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وجمع معانیه فی الفاتحة، اور پھر پورے قرآن کا معنی اور نچوڑ خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے اندر جمع کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء کے اقوال ہیں کہ علماء کتنی گہرائی رکھتے ہیں، دین کے علم کی کتنی گہرائی رکھتے تھے، اور کتنا دقیق ان کا فہم اور علم تھا، کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اتنی دقیق بات کہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ لکھ لیں، یا بعد میں لیکچر سن کے آپ لوگ جو ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ دکتور با کریم با عبداللہ فرماتے ہیں التصدیق الجازم بانها، اس چیز کا پکا پختہ یقین رکھنا کہ جتنی بھی کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نے بیان کی، وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نے نازل فرمائی، اس میں کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر جو باتیں بیان کی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام حقیقی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کلام سے مراد بات، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حقیقی کلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے مراد جو ہے، جیسے گمراہ فرقوں نے جو ہے اس کی تعویل کی کہ اس سے مراد کلام مجازی ہے، کلام حقیقی نہیں ہے۔ تو یہ اور کلام حقیقی اور مجازی، اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم باطل فرقوں پر رد پڑھیں گے، جیسے معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، اشعریہ ہیں، اور اس طرح کے جو باطل فرقے ہیں، جب ان کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ابھی اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو شاید آپ جو ہے ڈاؤٹس کا شکار ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ ان کتابوں کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ حقیقی ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو جب ہم بولتے ہیں تو ہم وہ جو بول رہے ہیں یہ کہ ہمارا کلام حقیقی ہے، حقیقت میں ہم بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ حقیقی ہے، یعنی حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کا کلام نہیں۔ نمبر 3 کہ ان کتابوں کے اندر جو بھی احکام تھے وہ احکام جن کے یہ کتابیں جن امتوں پر نازل ہوئی، ان امتوں پر وہ احکام واجب تھے، ان امتوں پر واجب تھا کہ ان کتابوں کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکام اور فرامین نازل کی وہ ان پر عمل کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بعض کتابوں کا ناسخ ثابت ہوئی۔ ناسخ سے مراد یہ ہے کہ ایک کتاب نے دوسری کتاب کو منسوخ کر دیا، ایک کتاب نے دوسری کتاب کو منسوخ کر دیا، جیسے قرآن نے سابقہ ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، یعنی اب ان کے حکم پر عمل نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ تو تمام کتابوں کی بات تھی، قرآن کے اندر مزید خصوصیات، یعنی قرآن جو ہے، قرآن کے اندر مزید خصوصیات یہ ہیں کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جن بعض آیات نے بعض آیتوں کو نسخ کر دیا، یعنی منسوخ کر دیا، یعنی بعض آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی اور کو منسوخ کر دیا۔
ہم انشاءاللہ تفسیر جب اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو یہ چیز بتائیں گے، کیونکہ اس کا تعلق تفسیر سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نازل کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کو منسوخ کر دیتا ہے، یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ حکم بھی ختم کر دیتا ہے، وہ آیت بھی ختم کر دیتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیت موجود رہتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آیت تو مٹا دی جاتی ہے لیکن اس کا حکم موجود رہتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پھر قرآن کریم کے اندر اس کی جو مثالیں ہیں کہ کہاں کہاں آیت ناسخ یا منسوخ موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اور غالباً جب ہم نے رمضان کے بعد مسجد کے اندر، میرا روڈ کی مسجد کے اندر جب ہم نے درس اسٹارٹ کیا تھا، تفسیر اسٹارٹ کی تھی، تو میں نے یہ چیزیں بتائی تھی کہ نسخ کس کو کہتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آیت کی آپ تفسیر پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو تفسیر مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، قرآن کی ایک دوسری کتابوں سے قرآن کی ایک خوبی اور یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اسی طریقے سے یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی چیز نازل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب تبدیل نہیں ہونے والی، چینج نہیں ہونے والی، اور اس میں سے کوئی بھی جو بھی شریعت اور احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لاگو کر دیے ہیں، یہ تبدیل اور چینج نہیں ہونے والے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے، تیسری چیز قرآن کریم کے تعلق سے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی احکام میں سے، جو قرآن کریم کی وہ چیزیں، جیسے قرآن کریم نے گزشتہ قوموں کے بارے میں خبر دی، قوم ثمود کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم نوح کے بارے میں، اصحاب الایکاب کے بارے میں، قوم شعیب کے بارے میں وغیرہ، جو بھی جو ہے گزشتہ قوموں کے بارے میں قرآن نے جو تفاصیل بتائی، تو اگر کوئی انسان ان گزشتہ امتوں کے جو حالات اور احوال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اگر کوئی آدمی جھٹلاتا ہے تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو جھٹلا دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جس چیز کی بھی خبر دی ہے، اگر کسی انسان نے اس خبر میں سے کسی بھی خبر کا انکار کیا، جھٹلایا، تو اس نے پورے قرآن کو جھٹلا دیا، اس نے پورے قرآن کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں چیز جو قرآن کے تعلق سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان نے بھی قرآن کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنایا، وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اب ایک اہم چیز ہے کہ کتابوں پر ایمان لانا، اس کا کیا حکم ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے اور ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور کوئی بھی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں ان پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس تعلق سے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو جو آپ سب لوگوں کو آیت یاد ہے، آیت نمبر 285، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ محل استشہاد ہے، وَرُسُلِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِ۔ اس کے اندر ہم کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ تو ہم نے یہ اقرار کیا کہ ہم کتابوں پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو اہم کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ القرآن، قرآن ہے۔ ان کتابوں کے اندر جو یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، تو اللہ کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب جو شامل ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد ہر وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی قرآن سے پہلے، وہ ساری کتابیں مراد ہیں۔ ہم ساری کتابوں پر ایمان لائیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورا آیت نمبر 15 آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے آمنت باللہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب میں سے نازل کیا۔ اور اس تعلق سے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، اور ایک خاص آیت جو سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 136، آیت نمبر 136، اور یہ آیت کا جو مطلب ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 136 ہے،
جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ انسان دور کی گمراہی میں جا گرا، یعنی وہ انسان گمراہی کی ایک دم انتہا کو پہنچ گیا، انتہا مطلب وہ کافر ہو گیا۔ تو کتابوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور حدیث جبریل، مشہور حدیث صحیح مسلم کے حدیث نمبر 8، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ کتابیں جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، میں آپ کو ایک ایک دلیل دے دیتا ہوں قرآن کریم سے، شیخ نے بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے تورات ہے، تورات جو کتاب ہے، یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور اس کی دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ تو اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 کے اندر بھی تورات کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تورات کے اندر تحریف ہوئی، اس کے بہت سارے جو ہے نسخے ہیں، سفر التکوین ہے، سفر الخروج ہے، سفر التثنیہ ہے، سفر العدد ہے، وہ چیزوں میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وہ سب جو ہے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ کتاب، اس کتاب کے اندر تحریف ہو گئی، ہم اتنا ایمان لائیں گے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب تھی، اور اس کتاب میں بعد میں تحریف ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے انجیل، اور انجیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اور اس کی دلیل آپ جو ہے ابھی ہم سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 2 اور 3 پڑھے، یہی سیم اس آیت کی جو ہے دلیل۔ پھر انجیل کے اندر تحریف ہوئی، اس کے کافی نسخے ہوئے، جیسے انجیل متی ہے، انجیل برنابا ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا وغیرہ، بہت ساری جو ہے اس کے اندر تفصیلات ہیں۔ تیسری کتاب ہے زبور، اور زبور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 163 کے اندر فرماتا ہے، سورہ نساء وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو کیا دی؟ زبور عطا کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاسراء آیت نمبر 55 کے اندر فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز ہے صحیفے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے، صحیفے مطلب چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں صحیفے چھوٹی جو ہے کتابیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد نبیوں کو صحیفے دیے۔ ہمیں ایمان لانا ہے کہ اگر جن کا نام معلوم ہے کہ فلاں نبی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحیفہ نازل کیا، اس پر ایمان لانا۔ اس کے علاوہ جس بھی نبی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحیفہ نازل کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نجم آیت نمبر 36 اور 36 سے لے کر 38 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا۔ آپ لوگ حوالہ نوٹ کریں، بعد میں اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھ لیں۔ 36 سے 38 یعنی 36، 37 اور 38۔ اسی طریقے سے سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 18 اور 19 ہے، یہ بھی آپ جو ہے دیکھ لیں۔ اور بعض علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان کی تعداد 10 تھی، لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں اس تعلق سے کوئی چیز نہیں ہے، مطلب یہ سب علماء کے اقوال ہیں، تاریخی روایات ہیں، واللہ عالم بصواب، کتنے تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب آئیے جس چیز کی طرف ہم آتے ہیں وہ ہے القرآن الکریم، 5ویں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، اللہ اکبر، جس کتاب کی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اور قرآن
لغت کے اندر اس کا جو مصدر ہے یعنی القراء پڑھنا، قرأ یقرأ قراءة پڑھنا، وقرآنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ القیامہ کے اندر فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، آیت نمبر 17 ہے سورۃ القیامہ کی، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تو شیخ با کریم با عبداللہ فرماتے ہیں کلام اللہ تعالی الذي نزل به الروح الامین على سید المرسلین بلسان عربی مبین، اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ کلام جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسولوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ المکتوب فی المصاحف، جو مصحف کے اندر، مصحف یعنی اس کو مصحف کہا جاتا ہے، ہم لوگ اس کو قرآن کہتے ہیں، عربی میں اس کو مصحف کہا جاتا ہے، مصحف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو جمع کیا تو یہ عثمانی مصحف جیسے کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف یعنی جو مصحف ہے ان کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ المنقول الینا بالتواتر، جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگرد، یہاں تک کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کی اتنی شان، بلکہ کتاب کی حدیث کی بھی، کہ جیسے یہ کتاب ہے مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں اگر ہم قرآن سناتے ہیں تو ہم کو چین سند ملتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے قرآن سنایا اپنے استاد کو تو یہ سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے چین سے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے استاد کا ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایگزامپل، جیسے کہ مثال کے طور پر میرے استاد کا جو ہے نام ہے ابراہیم، تو ابراہیم یہ ایسے ہوتے یہ سند جو ہے صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہے، چین وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو المنقول الینا بالتواتر، کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہے۔ اور پھر اہم بات المتعبد بتلاوت، کہ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے المبدوء بسورۃ الفاتحہ، اور اس قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، المختوم بسورۃ الناس، اور اس کا اختتام ہوتا ہے سورۃ الناس پر۔ اب دیکھیے شیخ حفیظہ اللہ نے اس 2 لائن کے اندر پورے قرآن کو جمع کر دیا، پورے قرآن کی تعریف کو جمع کر دیا۔ یہ تعریف ہم نے کبھی پہلے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، یہ چیزیں ہم نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم چھوٹے لوگوں سے علم لیتے ہیں۔ ہمیں علم چھوٹے سے لینے کے بعد پھر بڑے علماء کی کتابوں سے علم لینا چاہیے۔ جب بڑے علماء کی کتابوں سے ہم علم لیں گے تو ہمیں ایسی چیزیں ہیں۔ دیکھو اب آپ تعریف پر غور کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین پر، اللہ کے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کلیئر عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، جو مصحف کے اندر لکھا ہوا ہے، جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو مختصراً قرآن کے نام بتاتا ہوں۔ ہم جب تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کا جو تفسیر اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو قرآن کا تعارف ہوتا ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کے نام وغیرہ، وہ چیزیں ہم آپ کو ابھی ہم آپ کو مختصراً قرآن کے نام بیان کر رہے ہیں۔ آپ قرآن کے نام نوٹ کریں۔ قرآن کا ایک سب سے پہلا نام القرآن ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا اللہ سبحانہ سورۃ الواقعہ کے اندر کیا فرمایا؟ انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ مبارک بابرکت قرآن ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 98 کے اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تو قرآن پڑھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی جو ہے شیطان مردود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے الفرقان۔ فرقان کا معنی ہے کہ حق کو واضح کر دینے والی۔ الفرقان اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو واضح کر دینے والی، کلیئر کرنے والی،
اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے تو میں آپ کی اس معنی کی ان معنی کی جو ہے تفاصیل بتاؤں گا. ابھی آپ لوگ جو ہے الفرقان بین الحق والباطل، یہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، یعنی حق کیا ہے باطل کیا ہے اس چیز کو بیان کرنے والی. اور یہ چیز آپ اگر سورۃ الفرقان پڑھیں گے، سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یہ جو ہے موجود ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا اس کا نام ہے الکتاب. کیا نام ہے؟ الکتاب. اور یہ موجود ہے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے تنزیل الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی طریقے سے جو ہے سورۃ السجدہ وغیرہ بہت ساری آیتوں میں جو ہے بہت ساری سورتوں میں یہ چیز موجود ہے. اس کے بعد میں آپ کو صرف نام بتا رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کریں. صرف قرآن کریم کا ایک نام ہے التنزیل. تنزیل یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا. قرآن کریم کا پانچواں نام ہے الذکر یعنی نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. ساتواں نام ہے الحدیث، اللہ سبحانہ تعالیٰ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ نزل احسن الحدیث. ساتواں نام ہے الموعظہ یعنی نصیحت، وہدی وموعظۃ للمتقین، ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اس کا آٹھواں نام ہے الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. اس کا نواں نام ہے الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی. دسواں نام ہے الرحمہ رحمت. گیارہواں نام ہے النور. بارہواں نام ہے الحق. تیرواں نام ہے العظیم. اور 14 ایک نام اور بھی بیان کیا گیا المصحف. اور مصحف یہ نام جو ہے یہ نام کب ظاہر ہوا؟ جب قرآن کریم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب جمع کیا گیا تو پھر قرآن کو مصحف بولا جانے لگا. لیکن یعنی یہ جو دوسرے نام ہیں یہ سب قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن مصحف چونکہ قرآن کو جمع کیا گیا، جمع کرنے کے بعد قرآن پر مصحف کے لفظ کا اطلاق ہوا. ٹھیک ہے. اب ایک بات ہے کہ قرآن کریم کے اتنے زیادہ نام کیوں ہیں؟ کیا حکمت ہے کہ قرآن کریم کے اتنے زیادہ نام ہیں؟ چوتھا نام ہے التنزیل اور پانچواں ہے الذکر. اب یہاں پہ ایک بات کہ قرآن کریم کے اتنے زیادہ نام کیوں ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے ہم آخرت کے تعلق سے پڑھے تھے، جو لوگ مسجد میں پڑھ رہے تھے کہ آخرت کے اتنے سارے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے. کیوں بیان کیے اتنے؟ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر قیامت کے تعلق سے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے تعلق سے درس موجود ہے. اس میں نے یہ چیزیں مختصراً بیان کی ہیں کہ قیامت کے کتنے نام ہیں اور قیامت کے اتنے نام کیوں ہیں. آپ وہ درس سن لیجئے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو ٹیلی گرام پہ آخرت پر ایمان لانا یعنی آخرت پر ایمان لانے کے جو دروس ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ایک دم ڈیٹیل کے ساتھ ٹیلی گرام پر موجود ہے. آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ دیکھ لیں، آپ کو ساری تفصیلات مل جائے گی اگر تفصیلات آپ چاہتے ہیں تو. ابھی ہم مختصراً پڑھ رہے ہیں کہ کیا حکمت ہے کہ قرآن کریم کے اتنے نام بیان کیے گئے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بہت زیادہ نام ہونا یہ اس کے شرف اور اس کی عزت اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے ہمارے رب جلیل ہیں، ہمارے اللہ کے بے شمار نام ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ عظیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی عظمت سب سے بڑی ہے. تو عربی زبان کے اندر یہ اصول ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوں گے وہ چیز اتنی زیادہ اہم ہوگی. اور اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بے شمار نام ہیں. جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، یہ بات غلط ہے. اللہ کے بے شمار نام ہیں، لیکن 99 نام کی یہ فضیلت ہے
کہ اگر کسی نے 99 نام یاد کر لیے، ان کے معنی و مطلب کو سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لیکن اللہ کے نام بے شمار ہیں، اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے۔ انشاءاللہ جب ہم کبھی موقع رہے گا تو انشاءاللہ وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں جو تیرے علم کے اندر ہے۔ تو اس سے پتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام بے شمار ہے۔ ٹھیک، اب ایک چیز ہے کہ امام ابن ابی العز فرماتے ہیں کہ قرآن پر ایمان لانا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فالاقرار به واتباع ما فيه، یہ قرآن اقرار کرنا اور اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں اس کی اتباع کرنا، وذلك امر زائد على الايمان بغيره من الكتب، کہ جو دوسری کتابیں ہیں دوسری کتابوں پر ایمان لانا ہے، اتباع کا حکم نہیں دیا گیا ہم کو، لیکن قرآن پر قرآن کا ہمیں اقرار بھی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی اتباع بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانا، کتنا ٹائم ہوا؟ اگر وقت زیادہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہم کل جو ہے اس چیز کو بیان کریں گے، یا بیان کر دیتے ہیں مختصر میں ختم کر دیتا تاکہ ایک لیکچر میں ختم ہو جائے۔ قرآن پر ایمان لانا ان چیزوں کو شامل ہے۔ قرآن پر ایمان لانا، سب سے پہلی چیز ہم یہ ایمان لائیں گے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جبریل کا کلام ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کی بات ہے، جس نے ایسا عقیدہ رکھا تو یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ بلکہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المدثر آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر کیا فرمایا؟ ان ھذا الا قول البشر ساصلیہ سقر، جس نے یہ کہا کہ یہ سوائے انسانی کلام کے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساصلیہ سقر، میں ان قریب اس آدمی کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ، جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، مخلوق کا کلام ہے، تو اللہ نے اس کو اتنی خطرناک سزا سنائی کہ میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ نمبر 2، قرآن کے تعلق سے ایمان لانے کی جو دوسری چیز جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ پورا قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے پاس موجود تھا، ان کے سینوں کے اندر، انہوں نے کتابوں میں ورقے کے اندر لکھا، چاہے چمڑے پہ لکھا، چاہے ہڈیوں پہ لکھا۔ تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ پورا قرآن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی، وہ پورا کا پورا قرآن آج جو یہ مصحف ہے، اس مصحف کے اندر موجود ہے، اس میں سے ایک بھی لفظ غائب نہیں ہے، ایک بھی لفظ ادھر ادھر نہیں ہے۔ اس پر عقیدہ رکھنا۔ اگر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں تو بھی ہمارا قرآن پر ایمان لانا نہیں ہوا۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن وہ ساری چیز اس کے اندر موجود ہے، اس میں سے ایک بھی لفظ، ایک بھی نقطہ ادھر ادھر نہیں ہوا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہے قرآن پر ایمان لانا، یہ ہے قرآن پر ایمان لانا۔ اور یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ یہاں تک کہ شیخ نے کہا کہ ہمیں یہ عقیدہ کہ لم یفت منہ شیء، کہ اس سے کوئی بھی چیز فوت نہیں ہوئی، اور نئی لوگوں نے اس میں سے کوئی چیز بھولی، یعنی لوگ اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں بھولے، نہیں لوگوں نے جو صحیفے لکھے تھے وہ صحیفے ضائع ہوئے، اور نہیں کسی پڑھنے والے کی پڑھنے کی جب قاری کی موت ہو گئی تو قرآن ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ قرآن۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ کسی نے اگر قرآن کو چھپایا تو چھپ گیا، نہیں، یہ بھی نہیں، قرآن پورا محفوظ ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک حرف غائب نہیں ہوا، نہ اس میں ایک حرف کی زیادتی ہوئی، نہ ایک حرف کی کمی ہوئی۔ یہ ایمان لانا ہے قرآن پر، یہ قرآن پر ایمان لانا ہے۔ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو آج موجود ہے ہمارے پاس، جو رافضی شیعہ لوگ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، بکری کھا گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ قرآن پر ایمان لانا نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 کے اندر فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری ایک عظیم آیت ہے، بہت ہی عظیم آیت ہے سورۃ فصلت کی، جس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت آپ جو بھی کہیں، اور آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42، 41 اور 42۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی باوقعت اور بڑی بابرکت کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جس کے پاس باطل کھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کی ہوئی ہے حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز ہے اس چیز پر ایمان لانا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل کیا، اس قرآن کی طرح کوئی بھی انسان، کوئی بھی قوم قرآن کی طرح کلام لانے سے عاجز ہے، ایسا کوئی کلام نہیں پیش کر سکتا، ایسا کوئی کلام پیش کر ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ تمام انسان بھی اور جنات بھی جمع ہو جائیں اور یہ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اور اس قرآن کی مثل لانا چاہیں، یعنی اس قرآن کے مثل قرآن لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان سب سے اس کے مثل لانا ممکن ہی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عاجزی بیان کرتے فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ اللہ ایسا کلام ایک لفظ بھی ایسا نہیں لا سکتے۔ اور قرآن کا اعجاز جو ہے کہ اس طرح کا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا، یہ قرآن کی بہت بڑی خوبی ہے کہ قرآن جو ہے بِأَنَّهُ مُعْجِزٌ فِي نَظْمِهِ، کوئی ایسا کلام نہیں لا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور بھی اس تعلق سے بات ہے لیکن ہم مختصر یہ بات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہمیں اس چیز پر ایمان لانا ہے کہ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی، اور سب سے افضل کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اور اس کی دلیل سورۃ الزمر آیت نمبر 23 ہے 23، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، جو میں نے نام بتایا قرآن کا حدیث، وہ یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، ملتی جلتی، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں کتاب متشابہ، جو آپس میں ملتی جلتی کتاب ہے۔ جیسے قرآن کی بعض آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، آپس میں ملتی جلتی ہے۔ پھر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور بار بار مثانیہ، بار بار دہرائی جانا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع المثانی ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو سبع مثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اور ہدایت دے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، پانچویں چیز قرآن کے تعلق سے کہ یہ قرآن جتنی بھی کتابیں ہوئی ہیں ان ساری کتابوں کی محافظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کی محافظ ہے۔ اور اللہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مؤمن ای مؤتمن القرآن امین علی کل کتاب قبلہ، قرآن امین ہے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں پر۔ ٹھیک ہے، اور ابن جریج کہتے ہیں کہ قرآن امین ہے اس سے پہلی جتنی کتابیں ہیں وہ ان کتابوں کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قول یہ بھی ہے کہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ أَيْ حَاكِمًا عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ، کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان پر یہ کتاب حاکم ہے۔ اب آخر میں جو اہم چیز ہے وہ اہم چیز کو بیان کر کے ہم انشاءاللہ درس کو ختم کریں گے کہ کتابوں پر ایمان لانے کی کیا فائدے اور کیا حکمت ہے۔ نمبر 1، کتابوں پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمایا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قوم کو راہ راست پر لانے کی، سیدھے راستے پر لانے کی خاطر ایک کتاب عطا کی، اگر کتابیں نہ ہوتی تو لوگ راہ راست پر نہ آ سکتے۔ اور نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کو سمجھنا اسی کی ان کتابوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت الہیہ میں حکمت ہے، حکمت کا پتہ چلتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ان کے حالات، ان کے ظروف کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوانین اور احکام نازل فرمائے اور ان کی زبانوں میں نازل فرمائے۔ نمبر 3، ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر لازم ہے کیونکہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اور بعد حکمت علماء نے اور بیان کی ہے تاکہ بندے اپنے تمام مسائل کے اندر قرآن کی طرف رجوع کریں، یعنی جب بھی ان کے طرف کوئی مسئلہ ہو تو وہ کیا کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اس کی دلیل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ نمبر 2، لوگ ان کے ذریعے سے فیصلہ کر سکیں، اور اس کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 213 آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ نمبر 3، رسولوں کے جانے کے بعد اللہ کا دین ان کتابوں کے ذریعے سے محفوظ ہے، کتابوں کے ذریعے سے محفوظ ہے۔ اس کی دلیل صحیح الجامع کے اندر ایک جو ہے روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور الصحیحہ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر 1761 نمبر پہ نقل کیا ہے۔ نمبر 4، یہ کتابیں لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے، حجت کے طور پر قائم ہے، اور اس کی دلیل سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اور سورہ انعام آیت نمبر 51 ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ بھی تحریف، کچھ بھی تبدیلی، کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں جو مختصراً میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو علماء نے بیان کی ہے، لیکن اتنی باتیں انشاءاللہ کافی ہیں۔